حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی حضور بہت بڑا جرم ہو گیا. نبی کریم نے توجہ ہی نہیں کی. پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا. سرکار نے رخ پھیر لی. پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا. کریم فرمانے لگے کیسی ذہنی الجھاؤ کی بات کرتا ہے. پھر فرمایا دیکھو محسوس کرو ہوش میں تو ہے. عرض کی حضور مہربانی کرتے یہ جو احساس ندامت ہے سونے نہیں دیتا. کرم نوازی کرے. یعنی ایک شخصیت حاضر بارگاہ ہوئی ہے. عرض کی حضور جرم ہو گیا بہت بڑا. سرکار نے توجہ ہٹائی. پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا خطا ہو گئی. پھر توجہ ہٹائی. عرض کی حضور اگر میرے لیے طہارت کا سامان نہ کیا گیا تو میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاؤں گا. کرم نوازی کر دی جائے. فرمایا دیکھو لوگوں ہوش میں تو ہے. یا رسول اللہ بالکل ہوش میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ سنسار کرو. پتھر مارے گئے. سنسار کیا گیا. اعتراف کیا. مانا. سزا قبول کی. اپنے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے سزا لینی چاہیے. ان کا وصال ہوا. یہاں تک تو معاملہ ان کا تھا لیکن اس اعتراف پر انعام یہ ملا کہ محبوب نے فرمایا غسل کفن کرو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. نبی رحمت علیہ السلام نے امامت فرمائی. یہ تدفین ہوئی. کسی شخص نے بعد میں کہا اس نے فلاں جرم کیا ہے تو حضور فرمانے لگے چپ کر. تجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں. اور حضور فرمانے لگے اس بندے نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں اس کی توبہ ساری امت میں. فرمایا اس کی توبہ اگر قیامت تک آنے والے سارے امتیوں میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے. بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا, اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا, بندوں کے سامنے نہیں. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے, توبہ کا نہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا, جب تک احساس پیدا نہیں کرتا, وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں, مجھے ٹھیک ہونا چاہیے, تب تک توبہ کا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے مجھے پاک کر دے. کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا, مقدمہ نہیں کرایا, پرچہ نہیں درج کرایا, 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی, خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا, کہا بعد میں آنا. وہ آئی, اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا, تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے, تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا. توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا, توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے. ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا, اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں, تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں. آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی. توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے, اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی. وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو, زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا, چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے, زمین کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں, توبہ کا ہونا ضروری ہے. توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف, اعتراف جرم کریں.
پھر اللہ کے حضور رجوع لائے۔ میرے بھائی، اپنی زندگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئی، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کرتے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ بہت ضعیف العمری میں، بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلے کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے؟ اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں۔ اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کہ بیٹا یہاں میں بھول گیا تھا، اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے، اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ، یہ خطا نہ کرنا زندگی میں۔ لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائے۔ ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں ہی دکھاتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ سے کسی نے کہا خوشبخت انسان کون ہوتا ہے؟ تو مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائے۔ خوشبخت ہے وہ آدمی جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ وہ خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کی، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، اور میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھی، اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر اثار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا اثار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ، چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ بھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ ابھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئیں، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے
سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی. جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی. دیکھو کیا کہتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پیچھے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں, نقصان تو بڑھے گا, روز گھاٹے میں جائیں گے. ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے, مان لو سیاستدانوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تمہیں موقع ملے تھے, تمہارے پاس وقت تھا, مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے, وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اسے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے, بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں. کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے چلا گیا, میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا. یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی, منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں. تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا, تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں, تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں, اللہ کے عاجز بندے ہیں, قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں, ہم تو صرف ناقل ہیں, یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے, ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے, اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں. تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی. پتا تھا ووٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا, اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے, خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا, پتا تھا. تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں, تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ. ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے, تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ 1-2 دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی, تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا حضرت جی السلام علیکم, اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کم تھے. میں نے کہا کہ آپ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جڑا رمضان چ راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا. میں نے کہا پریشان ہے. ان کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تو 34,000 گیس دا بل آ گیا. اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا. اقبال نے کہا تھا تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں, اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اللہ تیری حکمتیں ہیں, تو ہی بہتر جانتا ہے, ضرور کوئی حکمت ہوگی, لیکن بعض لوگ تکلیف میں کیسے مینج کریں؟ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتے؟ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹیں کی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے, مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا, لہذا پیچھے لگ گئے. کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں, مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں. آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے, گناہ معاف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا, غریبی آ گئی ہے, تو یہ بھی فضل ہے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے.
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی. اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ خدا کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے. غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے. کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے. او آسو بولے تے او دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڈاونے نے. کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے شکوے کرتے ہیں کوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ. کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے. ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں. فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی. زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا. کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے. وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی. مدینے کی سرحد پہ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا. حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا. فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے. آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو. ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گی. اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے. فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی. لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی. زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی. بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں. ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی. جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال. پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راض، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں. فرمایا سال بیت گیا. لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا. میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی. سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر. بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے. یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی. ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے،
تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا ہے، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے، پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تشہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہیں اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوبے نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں۔ دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا۔ رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرا بھی مشکل نہیں۔ لیکن کیونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے،
حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے. ان فتحنا لک فتحا مبینا. ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے. پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں. اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو. ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو. وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا. وہ قبول تو کرو نا. تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے. حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے. ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا. اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے. یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں. یہ آئے اور رکا بھی آ گیا. اب ذرا منظر کو سمجھیں. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں. ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا. اوئے ہوئے ہوئے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی. ماحول ہی بڑا عجیب ہے. حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا. پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا. اس نے کہا لا صحیح، سونے کے نام کا ہے نا. تانا ہوا تو کیا ہوا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نا. جھوٹا جھوٹ لئیے. اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے. جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے. کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے. اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں. کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا. کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے، ذرا دکھانا. اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا. اور بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دیا. تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے. اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے. تم مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی. ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا. حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے. 70 بندے آ گئے. وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا. کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا. اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا. کہتے ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے.
ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے. 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے. ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے. روت لنگ گئی ہے پھر باہر آ دی تے اج چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں. ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے. روز رات کو روتے تڑپتے. 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا ہے. صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے. تنگ آ گئے کافر. پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا. پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں، یہ شرط تو ختم کرے نا، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں. حضور بڑے خوش ہوئے. آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا. چٹھی لکھی حضور نے. چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ. چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے. حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے. پیغام آیا. حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا. حضرت ابو بصیر کو نہ وہ رکا گیا. حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی. حضور نے فرمایا آ جانا، رستہ کھل گیا ہے، تو آ جا. کھل گیا رستہ. حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا، مسکرائے، اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے، حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے، پڑھنا. تو میں نے بھی پڑھی. پہلے روئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما، روح ہی پرواز کر گئی.